بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصا ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ چونکہ قصا ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اس لیے وہ قریش کہلائے۔ قصا ابن کلاب وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھا۔ اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی اس میں بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورہ قریش ان کے حق میں ایسی نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے، اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ مکہ معظمہ کی ذمہ داری کے عہدے تمام شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ صداتہ یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت، محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبے کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ سقایا یعنی پانی کا انتظام، مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں زائرین کے جمع ہونے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ رفادہ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ عقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ ندوہ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے۔ یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا انتظام بنی عبد الدار سے متعلق تھا۔ قیادہ یعنی قافلے کی رہنمائی، جس شخص سے متعلق یہ منصب ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ قبا جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا۔ اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ حکومہ یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ سفارہ یعنی الچی گیری، جب کسی دشمن قبیلے سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔
پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہد انہی کے پاس تھے۔